کہ بابا یہ کیا کر دیا یا رسول اللہ، میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھے کچھ کہنے ہی والے تھے، آپ نے چادر کھینچ لی، سمجھ تبریز جلال میں آ گئے، کہا اے مولانا سنت چھوڑ کے آیا تھا، حضور کا دیدار کروا دیا، فرض چھوڑ کے آتا تو اللہ کا بھی دیدار کروا دیتا۔ وہ سمجھ تبریز ہوا کرتے ہیں، وہ کتب زماں ہوا کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے ولی ہر ایک چیز پہ حکومت کر سکتے ہیں، پانی ہو، آگ ہو، ہوا ہو، کسی بھی چیز پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ کہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ ہر ایک چیز پہ حکومت کرتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں چاہے تو حضور کا دیدار کروا سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو عالم روحانیت میں اللہ کا بھی دیدار کروا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ وہی وہ شمس تبریز ہیں کہ جنہوں نے لوگوں سے دور رہنے کے لیے اپنی چمڑی کو اکھاڑ کے بادشاہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہی وہ شمس تبریز ہے جنہوں نے سورج کو سوانیزے پہ بلا لیا تھا۔ ایک دن یہی وہ شمس تبریز اور مولانا روم گئے جنگل میں گئے، پاس میں ایک گاؤں آیا، اس گاؤں میں دیکھا کہ وہاں کے علماء کرام پریشان ہیں، وہاں کے علماء کرام پریشان ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمان گئے علماء کرام کے پاس، عرض کرنے لگے کیا بات ہے کہ اتنے پریشان ہو؟ علماء کرام نے کہا کہ ہمارا جو یہاں کا بادشاہ ہے اس کا ایک لوتا جو لڑکا تھا، بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے میرے بچے کو زندہ نہ کیا تو تمام علماء کرام کو قتل کر دوں گا، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمان گئے شمس تبریز کے پاس اور کہا کہ علماء کے اوپر بہت بڑی آفت آ گئی ہے، حضور آپ کچھ مدد فرما دیں ان کی۔ شمس تبریز نے منع کہا، لیکن آپ نے بہت اصرار کیا تو آپ مان گئے، گئے بادشاہ وقت کے پاس، کہنے لگے میں تمہارے بچے کو زندہ کر لوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ لوگ اور خواہشات لے کے میرے پاس نہ آئے، میرے پاس اور خواہشات لے کے نہ آئے، کہ میں اللہ کا ولی اگر ایک کرامت دکھا دوں گا کہ لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا میرے پاس کہ میری یہ مراد پوری کر دو، میری مراد پوری کر دو، یہ شرط یہ ہے کہ کوئی لوگ میرے پاس نہ آئے۔ بادشاہ نے شرط منظور کر لی، آپ نے اس کے لڑکے کو زندہ کر دیا، تو بادشاہی کی نیت بدل گئی، اس نے ہی دوسری خواہشات پیش کر دیا، اب یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ بھی آرزویں پیش کرنے لگے کہ اے بابا میرا یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، لوگ آرزو پیش کرتے رہے۔ شمس تبریز لوگوں سے دور ہونے کے لیے اپنی چمڑی کو، اپنی کھال کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ وہ شمس تبریز ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ اگر چاہے تو کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یہ بھی شان ہے کہ وہ ضرورت کے وقت کرامت دکھاتے ہیں، ایسے ہی کرامت نہیں دکھاتے، ایسے ہی کوئی کرامت نہیں دکھاتا۔ اگر تم کو کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ تیرتا ہے، ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، پانی میں تو مچھلی بھی چلتی ہے، کیا وہ اللہ کے ولی ہے؟ اللہ کے ولی جو بابا نے کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو، وہی اللہ کا سچا ولی ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں نقطہ ملتا ہے کہ اللہ کے ولی ضرورت کے وقت ہی کرامت دکھاتے، بغیر ضرورت کے کوئی کرامت نہیں دکھاتے۔ اب غوث اعظم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کو سب سے بلند اور بالا مرتبہ عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ولی کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، تمام ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ درود پاک پڑھو۔ تمام بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے غوث اعظم کو۔ ان کو مرتبہ کس طرح ملا؟ آئیے 1438 سال پہلے کی بات کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آرام فرماتے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کے آئے اور یہ عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ خدا آپ کا مستاق ہے۔ معراج کا واقعہ تو بہت بڑا لمبا چوڑا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن میں مختصر انداز میں، میرے پاس بہت کم وقت ہے، جو مقصود ہے بتا کے نکل جاتا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتوں آسمان پار کر کے گئے، ساتوں آسمان پار کر گئے، سدرۃ المنتہا آئے۔ سدرۃ المنتہا کی جب حد شروع ہوئی، جبریل علیہ السلام نے یہ کہہ کے ساتھ چھوڑا کہ یا رسول اللہ اب آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میرا نور اتنا نہیں ہے، اب آگے وہی جا سکتا ہے جس کا اتنا نور ہو، میں آگے نہیں جا سکتا۔ آج وہ وقت آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہی ہوئی بات سچی ثابت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے جبرائیل، میری امت میں، میری اولاد میں سے ایک ایسی آل پیدا ہوگی جو تجھے کہے گی اے جبرائیل کوئی عریضہ ہے تو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اس وقت وہ روح آئے گی جسے دنیا رف رف یا فرفر کے نام سے جانتے ہیں، وہ روح آئے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پائے مبارک اس روح کے کندھے پہ رکھیں گے، اس روح کے کاندھے مبارک پہ رکھیں گے۔ وہ قدم جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے ہیں، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیا ہے، وہ جانے مسیح ہمارا نبی۔ وہ قدم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں بیان فرمائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ قدم رکھیں گے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے گی، اے خداوند سبحانہ، یہ کس بندے کی روح ہے، یہ کس بندے کی روح ہے جو مجھے یہاں تک لے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب، یہ آپ کی اولاد میں سے ہوگی، آپ کے خاندان میں سے ہے، اور آپ کے قدم کی برکت سے میں اسے یہ مرتبہ عطا کروں گا کہ یہ بغداد کی جامع مسجد میں دوران خطبہ یہ اعلان کرے گا، قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے۔ وہ شان عطا فرمائیے۔ غوث اعظم کا جلال کوئی عام جلال نہیں تھا، غوث اعظم کا جلال ایسا جلال تھا کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے غوث اعظم کا نام لے لے، اس کی گردن کٹ جاتی تھی، اس کی گردن کٹ جاتی تھی۔ جو شمس تبریز کا ذکر کر رہا تھا، انہی کا فیض ہے کہ آج ہماری گردن نہیں کٹتی، نہیں تو ہماری تو عادت ہے، ہر ایک کوئی مصیبت نہیں آئی، بچہ کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا، اے غوث المدد یا غوث المدد ایسا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ عادت ہے، ہماری گردن اس لیے نہیں کٹی کہ شمس تبریز کا فیض ہے۔ وہی شمس تبریز ایک دن بغداد میں گئے، دریا پہ جا کے بیٹھ گئے، سورج کو کہا اے سورج تو بھی شمس میں بھی شمس، آجا سوا نیزے پہ۔ سورج سوا نیزے پہ آ گیا اور مچھلیاں دریا میں سے پکڑ کے سورج پہ سیک کے کھانے لگے۔ بغداد والے حیران، قحط پڑ گیا، جانور مرنے لگے، لوگ مرنے لگے، تمام لوگ غوث اعظم پیرے میرا سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ اے غوث الزمان، اے سید الثقلین، بغداد کا حال بہت برا ہے، سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ غوث اعظم گئے شمس تبریز کے پاس، شمس تبریز کے پاس گئے غوث اعظم اور کہنے لگے کہ یہ کیا نادانی ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، تمہیں امت کے اوپر تھوڑا سا بھی رحم نہیں آتا، خدا کی مخلوق پہ تھوڑا سا رحم نہیں آیا، سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا، تم اللہ کے ولی ہو، ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، تم یہ سورج کی تپش سہ لیتے ہو، ہر کوئی سہ نہیں لیتا، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ غوث اعظم تم نے بھی مخلوق پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر آپ کا نام آپ کا کوئی غلام بغیر وضو کے لیتا ہے تو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ غوث اعظم نے یہ بات تسلیم کر لی اور کہا کہ شمس تبریز، آج سے میرا وعدہ رہا کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے میرا نام لے گا گردن تو نہیں کٹے گی، ہاں اس کے سر کا ایک بال گر جائے گا۔ آج بھی یہ کرامت موجود ہے، بغیر وضو کے کوئی غوث اعظم کا نام لے کے دکھائے بال ایک کٹ جاتا ہے، یہ آج بھی کرامت موجود ہے شمس تبریز کی برکت سے۔ اللہ اور اعلیٰ حضرت کیا غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئی یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں، دل میں آقا تیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ تعالی، ماشاءاللہ سید ندیم شاہ
पंहिंजे नायाब ख़िताब से वाक़ई मुस्तफ़ीज़ कयूं, छोकी विच में हिकिड़े